حدثنا محمد بن كثير اخبرنا سفيان عن الأعمش عن خيثمة عن سويد بن غفلة قال علی رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اذا حدثتکم عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں حدیث بیان کروں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، فلا ان اخر من السماء احب الی من ان اکذب علیہ، تو آسمان سے گر پڑنا مجھے زیادہ محبوب ہے اس سے کہ میں آپ کے بارے میں کوئی جھوٹ باندھوں، آپ پر کوئی جھوٹ باندھوں یا کوئی جھوٹی بات تم سے بیان کروں آپ سے منسوب کر کے۔ وَإِذَا حَدَّثْتُكُمْ فِي مَا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ، اور جب میں حدیث بیان کرتا ہوں تم سے جو میرے اور تمہارے درمیان ہوتی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ فَإِنَّ الْحَرْبَ خُدْعَةٌ، تو بے شک جنگ چال چلنے کا نام ہے، یعنی خداع ہے، دھوکہ ہے، یعنی یہ بھی حدیث کا ایک حصہ ہے کہ جنگ جیتی جاتی ہے، یعنی مراد اس سے کہ جنگ جیتی جاتی ہے جنگی چالوں کے ذریعے۔ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے سنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ فرما رہے تھے، یأتی فی آخر الزمان قوم، آخری زمانے میں ایک قوم آئے گی۔ اب یہ جو پچھلی حدیث میں بات ہے یہ تو آپ کے قریب کے زمانے میں لوگ آئے، لیکن کچھ لوگ آخری زمانے میں بھی ایسے آئیں گے، حدثاء الاسنان، چھوٹے دانتوں والے، نئے دانتوں والے، یعنی کم عمر لوگ ہوں گے، سفہاء الاحلام، بے وقوفی کے خواب دیکھنے والے، احلام خواب ہوتے ہیں یعنی بے وقوف لوگ، ناسمجھ، امیچور، یقولون من خیر قول البریۃ، بڑی زبردست ساری دنیا سے اچھی باتیں کریں گے، یعنی خیر قول البریہ، یعنی بریہ کہتے ہیں دنیا، دنیا کی بہترین باتوں، ساری دنیا کی باتوں سے افضل باتیں کریں گے، بڑی سمجھداری کی باتیں، حالانکہ خود بے وقوف ہوں گے۔ یہ کون لوگ ہوتے ہیں کہ جو اپنی عقل ان کی کوئی نہیں ہوتی لیکن بڑی بڑی باتیں، کوٹیشنز اور بڑی بڑی آیتیں اور حدیثیں کوٹ کر رہے ہوتے ہیں بغیر سوچے سمجھے؟ یہ کون ہوتے ہیں؟ بعض اوقات ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو علم کو انٹرنلائز نہیں کرتے، اس پہ غور و فکر نہیں کرتے، سمجھتے نہیں، عمل نہیں کرتے، لیکن جہاں کوئی چیز ان کو اپنی مرضی کے خلاف نظر آتی ہے وہاں کوئی نہ کوئی حدیث اور آیت اور کوٹیشن، کوئی شعر، کچھ نہ کچھ وہاں چشمہ کر دیتے ہیں، آؤٹ آف کانٹیکسٹ، بغیر کسی چیز کا بیک گراؤنڈ جانے فتوے دینے شروع کر دیں گے، بڑی بڑی باتیں کریں گے، سارے جہان کی باتوں سے افضل۔ یمرقون من الاسلام کما یمرق السہم من الرمیۃ، اسلام سے اس طرح نکل جائیں گے جیسے تیر شکار سے نکلتا ہے۔ لا یجاوز ایمانہم حناجرہم، ان کا ایمان ان کے حلق سے آگے نہیں جائے گا، حلق کے نیچے نہیں اترے گا۔ فأینما لقیتموہم، تو جہاں تم پاؤ ان کو، فاقتلوہم، انہیں قتل کرو، فإن فی قتلہم اجرا، ان کے قتل کرنے میں اجر ہے، لمن قتلہم یوم القیامت، جو ان کو قتل کرے گا قیامت کے دن اس کا اجر پائے گا، کیونکہ یہ لوگ اسلام کے نام پر فتنہ پھیلائیں گے، دین کے نام پر لوگوں کو گمراہ کریں گے اور لوگوں کے ایمان خراب کریں گے، لہٰذا ایسے فتنوں کو کچل دینا باعث ثواب ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ کتنا مشکل وقت ہے نا، کتنی عجیب چیز ہے کہ بظاہر دین ہو اور بڑی بڑی باتیں ہوں لیکن اندر سے کام جو ہے وہ غلط ہو، اصلی دین نہ ہو، ایمان نیچے نہ اترا ہو حلق کے، دین کی روح کو نہ پہچانتے ہوں، صرف ظاہریت پر چیزوں کو لے کے آگے بڑھنے والے ہوں، تو ایسے لوگوں کو پہچاننا بھی بہت مشکل کام ہے پھر۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی علامات بتائی ہیں جس سے ان کو پہچانا جا سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ زبان سے تو حق کہتے ہیں مگر وہ یہاں سے تجاوز نہیں کرتا، اپنے حلق کی طرف اشارہ کیا۔ اللہ کی مخلوق میں سب سے زیادہ مبغوض اللہ کے ہاں یہی ہیں، انتہائی ناپسندیدہ، کیونکہ یہ دین کو بدنام کرنے والے لوگ ہیں، دین کے نام پر فساد پھیلانے والے لوگ ہیں۔
ایسے لوگ قرآن سے بھی غلط استدلال کریں گے، آؤٹ آف کانٹیکسٹ چیزیں کوٹ کر کے لوگوں کو گمراہ کریں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں اختلاف اور افتراق آ جائے گا. ایک قوم باتیں بہت اچھی اچھی کرے گی مگر کام ان کے بہت برے ہوں گے، کام ان کے بہت برے ہوں گے، عمل خلاف ہوگا باتوں کے. قرآن پڑھتے ہوں گے مگر وہ ان کی ہنسلیوں کے نیچے نہیں اترے گا. وہ دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر اپنے ہدف یا شکار سے نکل جاتا ہے. ان کا حق کی طرف لوٹنا ایسا ہی محال ہوگا جیسا تیر کا کمان میں لوٹنا. وہ انسانوں میں اور مخلوقات میں سب سے برے ہوں گے. اس شخص کے لیے خوشخبری ہے جو انہیں قتل کرے اور وہ اسے قتل کرے، یعنی شہادت پا جائے. وہ بظاہر اللہ کی کتاب کی طرف بلائیں گے مگر اس کا کتاب سے کوئی تعلق نہیں ہوگا. جو ان سے قتال کرے گا وہ ان کی نسبت اللہ سے بہت قریب ہوگا. یہ بھی بہت ہی ڈرانے والی بات ہے. اور پھر انسان جب کسی کو دیکھتا ہے کہ لا الہ الا اللہ پڑھ رہا ہے اور بظاہر نمازیں بھی اس کی بہت زبردست ہیں، ہماری نمازوں کے مقابلے میں روزے بھی اور حال حلیہ بھی بڑا متشرع ہے، تو ایسے میں پھر ایسے فتنوں کو ختم کرنا بھی مشکل ہوتا ہے. لیکن ان کی نشاندہی کر دی گئی اور اس پر ان فتنوں کو ختم کرنے کی طرف بھی اشارہ کر دیا گیا. پھر اسی طرح کفار کو مسلمانوں پر ترجیح دیں گے. ابن عمر خارجی لوگوں کو اللہ کی بدترین مخلوق سمجھتے تھے اور کہتے تھے جو آیتیں کافروں کے بارے میں اتری تھی انہوں نے ان کو مومنوں پہ چسپاں کر دیا. یعنی قرآن کی تفسیر میں یا قرآن کے مفہوم اور اس کے مدلولات میں جو باتیں کفار کے بارے میں کہی گئی تھی وہ انہوں نے کس پہ کہہ دی؟ مسلمانوں پہ کہہ دی اور مسلمانوں کو کافر بنا دیا. اور یہ ہے کہ قرآن کے بارے میں بہت فصیح و بلیغ ہوں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں ایک ایسی قوم بھی آئے گی کہ قرآن کے بارے میں ان کی زبان بہت شدید تیز اور فصیح ہوگی لیکن وہ ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا. یعنی نہ وہ اس کو سمجھیں گے نہ اس پر عمل کرنے والے ہوں گے. پھر تم انہیں دیکھو تو انہیں صلاح دینا، ان کے قاتل کو اجر و ثواب دیا جائے گا. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم میں سے ہر شخص انڈیویجلی اٹھے، جس شخص کے اندر کوئی ایسی علامت پائے اور اٹھائے کچھ اور اس کو مار دے کہ میرے لیے بڑا ثواب ہے. یہ ہرگز اس کا مفہوم نہیں ہے، اس کی اجازت کسی کو بھی نہیں ہے. اس سے مراد یہ ہے کہ جو بھی اس وقت کی مسلمان حکومت ہوگی وہ ان ساری علامات کو پہچان کر پھر ایسے گروہوں کا خاتمہ کرنے کی ذمہ دار ہوگی. کیونکہ جب ایسے معاملات میں فیصلے بھی کرنے ہوتے ہیں نا تو وہ بڑے مشکل ہوتے ہیں. تو جب تک قرآن و سنت کی رہنمائی نہ ہو انسان ان فتنوں سے بچ بھی نہیں سکتا اور صحیح نتیجے پر بھی نہیں پہنچ سکتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں سے ایک قوم نکلے گی جو قرآن پڑھتے ہوئے گمان کریں گے کہ وہ ان کے حق میں ہے حالانکہ وہ ان کے خلاف ہوگا. یعنی قرآن کی صحیح سمجھ بھی نہیں ہوگی اور ان کی نماز ان کے حلق سے نیچے نہ اترے گی. وہ اسلام سے اس طرح نکل جائیں گے جس طرح تیر شکار سے نکل جاتے ہیں. یعنی ان کو نماز پڑھا بھی رہا ہے، خوبصورت قرات سے پڑھائے گا لیکن اس کا اثر نہ اس کے اپنے دل پر ہوگا اور نہ سننے والے اس کے فالوورز کے دل پر ہوگا جو اس کے پیچھے ہوں گے. آپ نے فرمایا ان قریب اس آدمی کی نسل سے، یہ ابو الخویسرہ کی، ایسی قوم نکلے گی جو آسانی اور تازگی سے اللہ کی کتاب کی تلاوت کرے گی. اسے بہت ڈرنے کی بات ہے کہ بعض اوقات ہم سمجھتے ہیں کہ ہم قرآن پڑھا رہے ہیں لہٰذا ہم سب سے اچھے لوگ ہیں یا سب سے اچھے انسان ہیں. اصل چیز یہ ہے کہ ہم میں سے ہر شخص اپنا سخت محاسبہ کرے کہ یہ قرآن میرے دل پر کتنا اثر کیے ہوئے ہے، اس کو میں نے اپنی ذاتی زندگی پر کتنا نافذ کیا ہے، اس قرآن کو میں نے اپنے گھر پر کتنا نافذ کیا ہے. اپنا آپ بھولا ہوا ہے، اپنا خاندان بھولا ہوا ہے اور دنیا کی خبر لی جا رہی اور دنیا کے مسائل سے نپٹا جا رہا ہے اور قرآن کی آیات کو غلط جگہوں پر چسپاں کیا جا رہا ہے. اور پھر یہ کہ خاص طور پر یعنی قرآن صرف قرآن پڑھ کر اور اچھی طرح پڑھ کر بے فکر ہو جانا، مطمئن ہو جانا یہ کافی نہیں. پھر اسی طرح ان کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ بہت عبادت گزار ہوں گے. آپ نے فرمایا میری امت میں سے ایک قوم نکلے گی وہ قرآن اس طرح پڑھیں گے کہ تمہاری قرات ان کی قرات سے مقابلہ نہ کر سکے گی، تمہاری نماز ان کی نماز سے مقابلہ نہ کر سکے گی، تمہارے روزے ان سے مقابلہ نہ کر سکے گی. صحیح مسلم کی روایت ہے، یہاں صحیح بخاری میں بھی حدیث پائی جاتی ہے. اور اسی طرح جو حدیث میں نے آپ کو بتائی موسٹلی صحیح مسلم کی حدیثیں ہیں اور کچھ مسند احمد کی. ٹھیک ہے، زیادہ تر صحیح مسلم میں، تو جو پڑھنا چاہے یہ احادیث وہاں سے جا کر پڑھ سکتا ہے صحیح مسلم سے. اگلی حدیث ہے حدثني محمد بن المثنى
حدثنا يحيى عن اسماعيل حدثنا قيس عن خباب بن الارت قال شكونا الى رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. امام بخاری کے استاد محمد بن المثنى ہیں، پیچھے ان کا ذکر گزر چکا ہے، اور راوی حدیث خباب بن ارت ہیں. کہتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی، شکوہ کیا. وَهُوَ مُتَوَسِّدٌ بُرْدَةً لَهُ فِي ظِلِّ الْكَعْبَةِ، اس حال میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چادر کا تکیہ بنائے کعبہ کے سائے میں بیٹھے تھے. قُلْنَا لَهُ، ہم نے آپ سے کہا، أَلَا تَسْتَنصِرُ لَنَا، کیا آپ ہمارے لیے اللہ کی مدد کی، نصر کی، فتح کی دعا نہ کریں گے؟ الا تدع اللہ لنا، کیا آپ ہمارے لیے اللہ سے دعا نہیں کریں گے؟ قال، فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، کان الرجل فی من قبلکم، تم میں سے جو پہلی امتیں گزری ہیں اس میں سے کوئی شخص ایسا ہوتا تھا، یحفر له فی الارض، کہ زمین میں اس کے لیے حفرہ بنایا جاتا، گڑھا کھودا جاتا، اور پھر فیجعل فیہ، اس کو اس میں گاڑ دیا جاتا. زمین کھود کے، گڑھا کھود کے، اس کو بیچ میں کھڑا کر کے، اور پھر آس پاس مٹی ڈال کے اس کو اس میں فکس کر دیا جاتا. فیجاء بالمنشار، پھر آرا لایا جاتا، میشار کا لفظ بھی آتا ہے منشار کا، اور اس کو فیودع علی رأسی، اس کے سر پہ رکھا جاتا. فیشق باثنتین، سر کو دو حصوں میں شق کر دیا جاتا، پھاڑ دیا جاتا، کاٹ دیا جاتا. وما یصدہ ذلک عن دینہ، اور یہ چیز یعنی اس کی اتنی شدید صدا اس کو دین سے نہیں روکتی تھی، اس کے باوجود وہ دین سے پیچھے نہیں ہٹتا تھا. اب دیکھیں کہ نیچے سے پاؤں بھی نہ ہل سکے، اگر کسی کے ساتھ کوئی زمین پر کرے تو جو ہی کاٹنے لگے وہ بھاگ کھڑا ہو، یا بیٹھ جائے، یا گر جائے، یا ہل جائے، تو سزا بھی اتنی سخت کہ زمین میں گاڑ کر اس کا سر چیرا جائے. وَيُمْشَطُ بِأَمْشَاطِ الْحَدِيدِ، اور لوہے کی کنگیاں پھیری جاتی یعنی اس کی سکن پر، ما دون لحمہ من عظم او عصب، اتنا کہ اس کی ہڈی اور پٹھے تک نظر آنے لگتے. یعنی لوہے کی کنگیاں جسم پر اس طرح پھیری جاتی، کھروچا جاتا سکن کو، گوشت کو، کہ عضلات، پٹھے اور ہڈی بھی نظر آنے لگتی. اس حد تک دکھ دیا جاتا. وما یصدہ ذلک عن دینہ، اور یہ بات اس کو دین سے روکتی نہیں تھی، پھر بھی وہ دین سے باز نہیں آتا تھا. آج ہمیں رونا آتا ہے ہمارے گھر والے ہمارے ساتھ نہیں، وہ سپورٹ نہیں کرتے، وہ باتیں بناتے ہیں، وہ تانے دیتے ہیں، ماحول ایسا ہے، لوگ ہنسی اڑاتے ہیں، ہم کیسے دین پر قائم رہیں، استقامت بہت مشکل ہے، یہاں تو ماحول ہے، گھر جائیں گے تو نہیں ہوگا تو کیا ہوگا. کیا اس سے بھی زیادہ سخت ماحول کسی کا ہو سکتا ہے؟ یہ تھے اصل ایمان والے کہ جو اپنے دین پر اس طرح قائم رہے کہ سخت سے سخت سزا بھی ان کو دین سے نہ ہٹا سکی. واللہ لیتمن ھذا الامر، اللہ کی قسم یہ امر، یہ کام یعنی دین کا کام اپنی تکمیل کو پہنچے گا، یہ دین مکمل ہوگا، اس دین کو اللہ ضرور پورا کرے گا. حتی یصیر الراکب من صنعاء الی حضرموت، یہاں تک کہ ایک سوار صنعاء سے لے کے حضرموت تک جائے گا. صنعاء یمن کا علاقہ ہے، حضرموت دوسری طرف. لا یخاف الا اللہ، اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرے گا. اب الذئب علی غنمہ، یا ڈر ہوگا تو بھیڑیے کا ہوگا اس کو اپنی بکریوں پر، کہ کوئی بکری نہ اس کی کوئی بھیڑیا اٹھا لے، اپنے بارے میں نہیں ڈر ہوگا. ولکنکم تستعجلون، لیکن تم لوگ جلدی مچا رہے ہو، تم لوگ جلدی چاہتے ہو کہ جلدی حالات بدل جائیں اور اللہ کی مدد آ جائے، فتح آ جائے اور ہم آسانی سے اپنے دین پر عمل کر سکیں. حدثنا علی بن عبد اللہ حدثنا ازہر ابن سعد حدثنا ابن عون قال انبأني موسى بن انس عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم افتقت ثابت بن قیس. انس کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے موجود نہ پایا ثابت بن قیس کو، یعنی آپ کی مجلس میں روزانہ حاضر ہوتے تھے، آج حاضر نہیں ہیں. فقال رجل، تو ایک شخص کہنے لگا، یا رسول اللہ انا اعلم لک علمہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو ان کے بارے میں معلوم کر کے بتاتا ہوں، میں جاتا ہوں خبر لاتا ہوں. فاتاہ،
تو وہ ان کے پاس ان کے گھر آئے. فوجدہ جالسا فی بیتہ، تو وہ اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے. منکسا رأسہ، اپنا سر جھکا کے، یعنی بہت پریشانی کے عالم میں سر جھکا کے اپنے گھر میں ہی بیٹھے تھے، مجلس میں حاضر نہیں ہوئے. فقال ما شأنک، تو انہوں نے پوچھا ایک شخص نے جو گیا تھا حال لینے، بھئی تمہارا کیا حال ہے؟ فقال شر، کہنے لگے بہت برا حال ہے. کان یرفع صوتہ فوق صوت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند آواز میں باتیں کیا کرتے تھے، ان کا والیوم اونچا تھا. فقد حبط عملہ، تو اس کا عمل ضائع ہو گیا. انہوں نے سمجھا کہ میرا تو سارا عمل ہی ضائع ہو گیا، کیونکہ سورۃ الحجرات نازل ہوئی اور اس میں یہ خبر دی گئی کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اور پھر آگے کہ ان تحبط اعمالکم، اپنی آواز نبی کی آواز سے اونچی نہ کرنا کہیں تمہارے اعمال ضائع نہ ہو جائیں. تو انہوں نے کہا کہ میرا والیوم تو آپ سے بلند ہے، اس لیے میں تو آپ کی مجلس میں جاتا ہی نہیں، کیونکہ میرے تو سارے اعمال ہی برباد. وہو من اہل النار، اور وہ آگ والوں میں شامل. فأتى الرجل، تو شخص آیا، فأخبرہ، تو اس نے آپ کو خبر دی، انہ قال کذا وکذا، کہ وہ تو یوں اور یوں کہہ رہے ہیں. فقال موسیٰ بن انس، تو موسیٰ بن انس کہتے ہیں فرجع المرۃ الآخرۃ، تو وہ لوٹے دوسری بار ببشارۃ عظیمۃ، عظیم خوشخبری کے ساتھ. فقال اذهب الیہ، فرمایا جاؤ اس کے پاس. فقل لہ، تو اس کو کہو انک لست من اہل النار، تم آگ والوں میں سے نہیں ہو، ولکن من اہل الجنہ، تم تو جنت والوں میں سے ہو. تو پھر موسیٰ بن انس کہتے ہیں کہ میں واپس گیا تو بڑی خوشخبری لے کر گیا اور ان کو جا کر یہ خبر دی. ثابت بن قیس جو ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں ایک اور موقع پر فرمایا کہ ثابت بن قیس بن شماس بہترین آدمی ہے. یعنی بعض اوقات انسان کی کچھ چیزیں فطری ہوتی ہیں، جان بوجھ کے وہ نہیں کرتا، جن میں سے مثلاً آواز کا اونچا ہونا. کچھ علاقے کے کچھ لوگ بہت زور زور سے بولتے ہیں اور کچھ لوگ بہت نرمی سے آہستگی سے بولتے ہیں. کچھ لوگوں کے اندر وہ قدرتی طور پر وہ کوالٹی ہوتی ہے، کچھ کو بڑی مشکل سے اپنے آپ کو کھینچ تان کے میلو کرنا پڑتا ہے. تو ان کے ساتھ بھی کچھ ایسے ہی معاملہ ہے. ایمان ان کا بہت عمدہ تھا، انسان بہت اچھے تھے، لیکن بس کچھ ایسی چیز تھی ان کے اندر کہ جس پر وہ خود پریشان ہوئے. لیکن اس بلند آواز کا ایک فائدہ بھی تھا، کیونکہ یہ انصار کے خطیب تھے. تو اس زمانے میں مائکرو فون نہیں ہوتے تھے، تو خطیب وہ شخص ہو سکتا تھا بہترین کہ جو اپنے اونچے والیوم کی وجہ سے، بلند آوازی کی وجہ سے دور دور تک لوگوں کو بات پہنچا سکے اور اس کی بات دلوں میں جا کے لگے. تو اللہ نے ہر ایک کو جو خاص کوالٹی دی ہوتی ہے وہ کسی خاص مقصد کے لیے ہوتی. یعنی ایک چیز بظاہر آپ کو اچھی نہیں لگ رہی، عسیٰ ان تکرہوا شیئا ویجعل اللہ فیہ خیرا کثیرا، وہ اللہ نے آپ کو اس لیے دی ہے کہ اس سے کوئی کام لینا چاہتا ہے. تو اس لیے اس کوالٹی کی وجہ سے جو عام لوگوں میں نہ پائی جاتی اور آپ کو اپنے اندر بڑی عجیب لگتی ہو اور آپ اپنے آپ کو وہاں اجنبی محسوس کرتے ہو، تو اس میں کمپلیکس کا شکار ہونے کی ضرورت نہیں اور اپنے آپ کو کسی گلٹ میں مبتلا کرنے کی ضرورت نہیں. یہ ضرور سوچیں، دیکھیں کہ آپ اس سے کیا بہتر کام لے سکتے ہیں جس کے ذریعے آپ دوسروں کے مقابلے میں ایکسل کر سکتے ہیں. وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، آگے بڑھ سکتے ہیں. پھر اسی طرح ان کی بیوی کی بھی ان کے بارے میں گواہی ہے. آپ کو یاد ہوگا ایک کیس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوا تھا. ان کی اہلیہ آئیں، کہنے لگیں کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ثابت کی دینداری اور اچھے اخلاق کا میں انکار نہیں کرتی، بہت اچھے انسان، لیکن میں ناشکری سے ڈرتی ہوں کیونکہ یعنی میں ان کو پسند نہیں کرتی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کیا تم اس کا باغ واپس کرو گی جو اس نے تمہیں دیا ہے؟ تو اس پر انہوں نے کہا کہ جی ہاں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا تو اس خاتون نے جو باغ حق کے مہر کے طور پر لیا ہوا تھا ثابت کو واپس لوٹا دیا. پھر آپ نے ان کا نکاح فسخ کر دیا. یعنی یہ اس موقع کی بات ہے کہ یا خلا کی جو بنیاد ہے وہ یہ کہ دونوں اپنی جگہ ٹھیک ہوں لیکن سم ہاؤ ایک دوسرے کے مزاج کے ساتھ مزاج نہ ملتا ہو اور پھر نہ ملنے کی وجہ سے ایک دوسرے کے حقوق ادا نہ کر سکے. کیونکہ حقوق کے بارے میں پوچھ ہوگی، تھوڑا سا حق مارنے کی جہاں اتنی پوچھ ہے ویل للمطففین، تو کہاں یہ کہ انسان دوسرے کے حق کا پورا انکار کر دے، یا شوہر اور بیوی کے درمیان ایسی نفرت ہو کہ جس کی بنا پر آپس میں کسی قسم کا گزارا مشکل ہو، تو پھر ان اسباب کی بنا پر خلا ہو سکتی ہے. مثلا جب کیس کورٹ میں جاتا ہے تو وہ آگے مزید دیکھتے ہیں کہ کس کو کیا حق جاتا ہے. تو ثابت جو تھے یہ دین میں بھی اچھے تھے، اخلاق میں بھی اچھے تھے
انصار کے خطیب تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعریف فرمائی، جنگ یمامہ میں شہید ہوئے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے جنت کی خوشخبری دی تھی. لہذا اگر ان کے اندر ایک کمی تھی کہ وہ اپنی آواز کو کم نہیں کر سکتے تھے، تو اس بنا پر ان کی باقی خوبیوں کو نظر انداز نہیں کیا گیا. تو ہر چیز اپنے کانٹیکسٹ میں دیکھی جانی چاہیے، نہ کہ صرف کوئی ایک چیز دیکھی اور اس پہ فتویٰ لگا دیا کہ اس کی آواز سے اونچی ہے، لہٰذا یہ تو جیسے وہ خوارج کی پیچھے بات ہوئی کہ یہ بھی کافر اور وہ بھی کافر. چھوٹی چھوٹی چیزوں کو لے کر لوگوں کے اوپر تکفیر کے اور گمراہی کے اور بے ایمانی کے فتوے لگانا، اس سے پرہیز کرنا چاہیے. اس کے پیچھے جو خوارج کی بات ہوئی ہے نا کہ ان کا جو دین اور ایمان سے وہ رشتہ نہیں، یعنی وہ لوگوں پر کفر کے فتوے لگائیں گے اور اس طرح کے دین سے نکل جائیں گے. تو اسی طرح انہوں نے اپنے بارے میں یہ سمجھا کہ میرے تو سارے اعمال برباد اور میں تو گیا، تو اس مناسبت سے پھر یہ یہاں پر آئی موضوع کے اعتبار سے پچھلے اس کے ساتھ. حدثنا محمد بن بشار حدثنا غندر حدثنا شعبہ عن ابی اسحاق سمعت البراء بن عازب رضی اللہ عنہما یقول قرأ رجل الكهف وفي الدار الدابة فجعلت تنفر فسلم رجل فإذا ضبابة أو سحابة غشيته فذكره للنبي صلى الله عليه وسلم فقال اقرأ فلان فإنها السكينة نزلت للقرآن أو تنزلت للقرآن. حدثنا محمد بن بشار، امام بخاری کے استاد محمد بن بشار بن بندار بن عثمان بن داؤد بن کیسان یہ ذکر کرتے ہیں اس حدیث کو، اور حدیث کے راوی برا بن عازم ہے. کہتے ہیں کہ قرأ رجل الکہف، ایک شخص نے سورۃ کہف پڑھی، وفی الدار الدابۃ، اور گھر میں ایک جانور تھا، ایک گھوڑا تھا بندھا ہوا، فجعلت تنفر، تو وہ بدکنے لگا، فسلم الرجل، تو اس شخص نے سلام پھیر دیا، یعنی نماز چھوڑ کے سلام پھیر دیا. فاذا ضبابۃ او سحابۃ غشیتہ، تو دیکھا کہ ایک بدلی ہے یا ایک کہر ہے، ابر ہے جو اس کے اوپر ہے، جس نے اس کو ڈھانپ رکھا ہے. فذکرہ للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کا ذکر کیا. فقال، تو آپ نے فرمایا اقرأ فلان فإنها السکینۃ، آپ نے فرمایا اس کو پڑھو کیونکہ یہ سکینت ہے. نزلت للقرآن، جو قرآن پڑھنے کی وجہ سے نازل ہوئی، او تنزلت للقرآن، یا قرآن پڑھنے کی وجہ سے اتری. اس میں آپ دیکھیے کہ قرآن پڑھنے کے فائدے بتائے جا رہے ہیں، اور پیچھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات اور پیشن گوئیوں کا ذکر ہے، اور پھر اس کے بعد اب آگے آہستہ آہستہ ہم موو کریں گے صحابہ کے جو کرامات ہیں یا آپ کے دور میں صحابہ کے ساتھ جو خوارق عادت واقعات پیش آئے. لیکن بنیادی طور پر اس حدیث سے جو بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ قرآن کا پڑھنا سکینت اور برکت کے حصول کا ذریعہ ہے. صحیح مسلم کی ایک اور حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم الا ونزلت علیہم السکینۃ وغشیتہم الرحمۃ وحفتہم الملائکۃ وذکرہم اللہ فی من عندہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں اکٹھے ہوں، اشارہ ہے مسجد کی طرف، لیکن اگر خواتین مسجد میں نہ ہو، کسی اور جگہ اکٹھے بیٹھ کر کے اللہ کی کتاب پڑھیں. ومجتمع قوم، دیکھیے قرآن مجید اکیلے بھی پڑھا جاتا ہے، اس کی تلاوت نماز میں بھی پڑھا جاتا ہے، اس کا اپنا اجر الگ ہے، اس میں غور و فکر کیا جاتا ہے. لیکن ایک فائدہ اجتماعی قرات میں یا اجتماعی درس و تدریس میں ہے، کیونکہ یہاں بیٹھ کے تلاوت بھی کرنا اور یتدارسونہ بینہم، آپس میں سیکھنا سکھانا. اور اس میں یعنی نہ صرف یہ کہ ایک پڑھائے اور دوسرا پڑھے، بلکہ تدارس کا مطلب ڈسکشن بھی ہوتا ہے. تو ان پر سکینت نازل ہوتی ہے اور رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے اور فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں اور اللہ ان کا ذکر اپنے پاس موجود فرشتوں میں کرتے ہیں. یہ بہت بڑی خوشخبری ہے مل جل کے قرآن پڑھنے والوں کے لیے. قرآن پڑھنے سے گھر میں بھی برکت ہوتی ہے. حدیث میں آتا ہے، سنن دارمی کی روایت ہے، سند صحیح ہے، ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ قرآن پڑھنے کی وجہ سے گھر اپنے پڑھنے والوں کے لیے کشادہ ہو جاتا ہے، گھروں میں وسعت آ جاتی. گھروں کی وسعت دیواروں کی وسعت سے نہیں ہوتی، گھروں کی وسعت دلوں کی وسعت سے ہوتی. جب قرآن دلوں پہ پڑھتا ہے، دل کھلے ہوتے ہیں، دل خوش ہوتے ہیں، تو انسان کے اندر سیکریفائسز ہوتی ہیں، انسان دوسروں کو دینے والا بنتا ہے اور اس سے پھر وسعتیں آتی ہیں. اور اس میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں، اس گھر میں فرشتے آتے ہیں، شیطان اس گھر کو چھوڑ دیتے ہیں، اس کی خیر و برکت بڑھ جاتی ہے. اور قرآن نہ پڑھنے کی وجہ سے گھر اپنے رہنے والوں کے لیے تنگ ہو جاتا ہے. کھلے گھر ہونے کے بڑے بڑے مینشنز، محلات اور قصور ہونے کے باوجود
ان کے اندر گھٹن اور تنگی اور ڈپریشن ہوتا ہے. فرشتے اس کو چھوڑ دیتے ہیں, شیطان اس میں بسیرا کر لیتے ہیں اور اس کی خیر و برکت کم ہو جاتی. اسی طرح سلسلہ صحیحہ کی روایت میں جس گھر میں قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے آسمان والوں کو وہ ایسے نظر آتا ہے زمین پر جیسے زمین والوں کو آسمان پہ تارے نظر آتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں کیونکہ وہ ہر نیکی کی جڑ ہے. جہاد کو اپنے اوپر لازم کر لو کہ وہ اسلام کی رہبانیت ہے. اللہ کے ذکر اور قرآن مجید کی تلاوت کو لازم کر لو کیونکہ یہ چیزیں آسمانوں میں تمہاری زندگی اور زمین میں تمہارے تذکروں کا سبب ہیں. ٹھیک ہے, تو اس میں بھی قرآن پڑھنے کی فضیلت بتائی گئی ہے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.